پیارے اسلام بھائیو، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولے. جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. حضرت صاحب، آج اگر کوئی بندہ کسی وزیر اعظم سے مصافحہ کر لیتا ہے، وہ تصویر بنوا کر اپنے گھر میں لٹکا دیتا ہے، جو بھی آئے کہتا دیکھو وزیر اعظم نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا. میں نے کہا جو صدر سے مصافحہ کرے وہ بڑی شان والا، اور جو امام الانبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے وہ کتنی شان والا ہوگا. حضرت صاحب، آپ کو میں ایک بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں. ایک دن میں ایسے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑھا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا جی. اور پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں دعا کے اول آخر بھی، اور پھر اذان میں، اقامت میں، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے درود پاک پڑھا جاتا ہے. حضرت صاحب، میری طبیعت اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی. میں نے دیکھا جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے وہ 50 مرتبہ درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے. یعنی اس سے پتہ چلا جہاں 5 نمازیں پڑھنے والے کو اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، تو وہاں ایک انعام یہ بھی ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا. اور یہ بھی یاد ایک بات غور سے سننا، سرکار سے مصافحہ کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اپنا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی مصافحہ کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا. آپ کہیں گے جی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل بھی سنو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخوان تھا. جب یہ میلا ہو جاتا تو اس کو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے، میل جل جاتی، صاف شفاف دسترخوان باہر آ جاتا. ایک دن کسی نے پوچھ لیا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے کو تو آگ جلا دیتی، اس کو کیوں نہیں جلا لی؟ وہ کہنے لگا یہ سچی بات ہے، کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، لیکن جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے اس کو نہیں جلاتی. کہنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد اپنا دست اقدس اس کے ساتھ مس کر دیا. بس اس دن کے بعد جب بھی یہ میلا ہو جاتا ہے میں اس کو آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل تو جل جاتی ہے، کپڑا نہیں جلتا. اب حضرت صاحب میں چند اشارے کروں گا، پتہ نہیں کس کے دل پر یا چوٹ کریں. جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی، تو جس ماں کے شکم میں سرکار 9 ماہ تک جلوہ فروز رہے اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا. میں ایک کڑوی سی بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آج کچھ بندے ہیں وہ کہتے ہیں یار نماز ہی پڑھنی ہے جدے مرضی پیچھے پڑھ لو. حضرت صاحب مسجد میں بیٹھے بات سچی کرنا،
ایک مولوی پکا سنی بریلوی ہے، وہ ہمارے والدین کو جہنمی کہہ دے، حالانکہ ہم میں سے کوئی بندہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے ماں باپ جنتی ہیں، دعوے سے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ہمارے ماں باپ کو جہنمی کہے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو جو میرے سرکار کے آقا کے والدین کو جہنمی کہہ رہے وہ اس کے پیچھے تیری نماز کیسے ہو؟ خدا را تھوڑا سا غور کیا کرو، نماز پڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو امام کا عقیدہ کیا ہے یار۔ اپنا تو عقیدہ ہے ہمارے ماں باپ کی بخشش ہوگی تو سرکار کے والدین کے صدقے سے ہی بخشش ہوگی۔ اب دوسرا اشارہ بھی سنو یار، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے، اس کو آگ نہیں جلاتی یار، اسی دست اقدس پر تو سب صحابہ کرام نے بیعت کی ہے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ بھائی میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا پاک کلام سورہ فتح 30 رکوع 26واں پارہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ بھئی سارے نعرے کا جواب دیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آل نبی اولاد علی عالم اسلام کے معروف اور ممتاز خطیب پیر طریقت خادم شریعت حضرت علامہ مولانا جناب پیر سید تنویر حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ صدارت فرمانے کے لیے تشریف لائے، خوش آمدید۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور قبلہ خطاب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یار جن سے رب راضی تو ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ یار قرآن مجید میں تو میرے آقا کے غلاموں کی شان دیکھو کتنی زبردست بیان کی۔ اسی صورت کے پہلے رکوع میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ایسا ہے جیسے انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی، تھوڑا سا اونچی آواز ہے، ہر صحابی نبی، بلکہ میں تو کہتا ہوں بھائی یہ نعرہ ہے، صحابہ کرام مقام تو اس سے بھی عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ 11واں پارہ اس کا دوسرا رکوع، رب تعالیٰ ارشاد فرمائے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا کہ میرے محبوب کے غلاموں کی شان اتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت عطا کرے گا۔ میں نے کہا جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حضرت صاحب آج کے پرفتن دور میں یقین جانو یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے
کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ صحابہ کرام کا بھی ذکر کیا جائے۔ میں تو بھائی منع کر دیتا ہوں، بھائی ون میں ٹریفک نہ چلاؤ، ون میں ٹریفک نہ چلاؤ، ہم سنی ہیں، ہم دونوں کو ماننے والے ہیں، تو بھائی ماحول ایسا بناؤ بیٹھنے والے کو پتہ چلے ہم دونوں کو ماننے والے ہیں۔ ایک بندے سے حضرت صاحب میں نے سوال کر دیا، میں نے کہا یار تم گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے، اس لیے ہم گھوڑے کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا اس لیے کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پہ تو میرے امام کا بیٹھنا ثابت نہیں، سمجھ لگی بات؟ جو آج گھوڑا ہے اس پہ پر تو امام حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے۔ کہنے لگا بابت جی بات تو آپ کی صحیح ہے، اس پہ تو بیٹھنا ثابت نہیں۔ میں نے کہا اس کا ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا آفت جی اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے نا، اس لیے ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس گھوڑے پر سرکار کا نواسا بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، تو جن کے کندھوں پر ان کا نبی بیٹھا ہے، ان کا نانا بیٹھا ہے، اس کا ابو بکر صدیق کا ادب کیوں نہیں کرتے یار؟ مجھے یقین جانو نقیب محفل صاحب کی بات بڑی دل کو پسند آئی۔ جہلم کے اندر حضرت صاحب میرا بیان تھا یوم صدیق اکبر پر، تو مسجد کے سامنے ہی انہوں نے بیٹھک میں کھانے کا بندوبست کیا، یعنی آواز ساری وہاں جا رہی تھی۔ حضرت صاحب یوم صدیق اکبر پر پروگرام ہے اور صدیق کا نام ہی نہیں لیا جا رہا۔ میں نے آ کر تھوڑا سا ناراض ہوا، میں نے کہا یار اگر آج ان کا نام نہیں لوگے کب لوگے یار؟ آج تو دن ہی ان کا ہے۔ تو ایک مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ہمیں ان کی منقبتیں آتی نہیں ہیں۔ میں کہا چلو نہیں آتی تو نہ صحیح، بھائی مولا علی کی تو منقبت آتی ہے نا؟ کہنے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا وہ پڑھنے کے بعد اتنا تو کہہ دیا کرو یہ مقتدی کا مقام ہے، جو ان کا امام ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ یار صدیق اکبر کو امام میں نے نہیں بنایا، آپ نے نہیں بنایا، انہوں نے نہیں بنایا، بھائی انہوں نے امام بنایا ہے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے امام بنایا۔ دوسرا میں نے سوال ایک کیا، میں نے کہا یار میری بات سنو، ایک بندے کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا وہ تو سیدھا جنتی۔ میں نے کہا بھائی سیدھا جنتی کیسے ہو گیا؟ ہم بیان کرنے والے لوگ کہتے ہیں دلیل دو جی۔ کہنے لگا دلیل کیا پوچھتے ہو؟ اور بھائی میدان کربلا وہ میدان ہے جس کی مٹی کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے، تو جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے ہمارے نزدیک وہ اتنی شان والی بن جاتی ہے، اس میں دفن ہو جائے سیدھا جنتی ہے۔ میں نے کہا جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون مل جائے اس میں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے نانا تشریف فرما ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والے کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت صاحب آپ سے اگر کوئی بندہ سوال کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا ہے جو اس وقت جنت میں ہے، تو برملا کہوں ہاں بھائی 2 صحابہ کرام ہے،
ان میں ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اب میں جو دلیل دینے لگا ہوں، جو حضرات حج عمرہ کر کے آئے ہیں نا، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر سارا آنے لگا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرہ پاک اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ یہ جنت کی کیاریوں میں کیاری ہے۔ ارے آج اگر کوئی بندہ جنت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہاں نماز پڑھے، ایسا ہے جیسے جنت میں نماز ادا کر رہا ہے، وہ ہے ہی جنت کا ٹکڑا۔ میں نے کہا جی یہ جنت کا ٹکڑا کیسے بن گیا؟ کہنے کہ سرکار فجر میں تشریف لا رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، پھر واپس، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ تو جس جگہ کو بار بار سرکار کی قدم بوسی کا شرف ملا، وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن گئی۔ میں نے کہا جس جگہ کو سرکار کی قدم بوسی کا شرف ملا، وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری ہے، اور جہاں سرکار خود تشریف فرما ہے، اس جگہ کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت صاحب میں یقین جانو جب اس پر غور کرتا ہوں تو بڑا میرا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ ہے، ہو سکے تو اس کو یاد بھی کر لو۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ، اس کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ یاد کیوں کرنی ہے؟ یہ دعا بھی ہے۔ جب ہم میت کو دفن کرتے ہیں تو مٹھی بھر بھر کے جب ہم مٹی ڈالتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تجھے بنایا گیا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی میں تو جا رہا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہی تجھے قیامت کے روز اٹھا لیا جائے گا۔ یہ دعا پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تجھے بنایا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب بندے کا نطفہ قرار پاتا ہے تو جہاں اس نے دفن ہونا ہے وہاں کی مٹی لا کے فرشتے اس میں شامل کرتے ہیں، اور وہ بندہ پھر وہیں جا کر دفن ہوتا ہے۔ پہنچی وہاں کی مٹی جہاں کا، میں کہتا ہوں یار صدیق اکبر اور عمر فاروق کی شان دیکھو کہ ان کا خمیر کہاں سے تیار کیا گیا تھا۔ گنبد خضرا کی مٹی سے یار ان کا خمیر بنایا گیا۔ تو بھائی جنہوں نے ہاتھ پر بیعت کی وہ بڑی شان والے، اور جن کو سرکار نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کا مقام کیا ہوگا یار؟ ہائے ہائے ہائے، سیدوں کی حضرت صاحب شان ہی علیحدہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نا مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک سید زادے بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھ ان کی پرانی الیک سلیک تھی، تو میں نے جا کے سلام کیا، مصافحہ کیا۔ یار ان کی ایک بات میرے دل پر بڑی چوٹ کی، بڑی چوٹ کی۔ مجھے کہنے لگے حافظ صاحب کل ایک بندہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا شاہ صاحب میرا کام بڑا بگڑا ہوا ہے، ذرا اپنے نانا جی سے کہہ دے میرا کام کر دے۔ یقین جانو یار اس کی زبان میں ایسی مٹھاس تھی۔ حقیقی بات ہے، یہ گھر والے ہیں، جو ان کا مقام ہے وہ کوئی اور مقام نہیں حاصل کر سکتا۔ اور اب
یہ کچھ میرا خیال ہے دن پہلے میں مدینہ شریف حاضری ہوئی تو حضرت صاحب ایک سید زادے ملے، یقین جانا ان کی بات نے تو مجھے رلا کے رکھ دیا یار، رلا کے رکھ دیا یار۔ میری نا ایک عادت ہے فجر کی نماز میں کوشش کرتا ہوں گنبد خضرا اور جنت البقیع کے درمیان جو حصہ ہے نا وہاں پر ادا کرتا ہوں، اور پھر وہ اعلیٰ حضرت کے شعر ہے نا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹوا ہے بڑا نور کا، یار بڑا اس لطف آتا ہے۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کہ اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے دال ٹکڑا نور کا۔ سب بڑا ہی مجھے سرور آتا ہے، بڑا ہی سرور آتا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ صاحب میں مسجد نبوی شریف میں نا اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر نا ایک محبت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے سحری افطاری کا بندوبست میں لے کے آیا کروں گا۔ وہ لے کے آتے تو میں دروازے کے پاس بیٹھ کے تو سحری افطاری کر لیتا تھا۔ ایک دن وہ لیٹ آئے یا نہیں آ سکے، کوئی مجبوری بن گئی ہوگی، میں ان کا انتظار کرتا رہا۔ تو وہ جب نہ آئے، ٹائم تھوڑا رہ گیا، تو سامنے حضرت صاحب دسترخوان لگا ہوا تھا، جو سفرے لگے ہوتا نا، تو وہ سحری کر کے نا لوگ جب اٹھ کے چلے جاتے ہیں پھر ٹکڑے وہاں بچ جاتے ہیں۔ حضرت صاحب یقین جانو میں کیا منظر بتلاؤں، سامنے گنبد خضرا ہے اور میں ٹکڑے اٹھا کر کھا رہا ہوں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر میں۔ خدا کی قسم کئی دن یار نا میرے آنسو ہی نہیں رکتے تھے، آنسو ہی نہیں رکتے تھے۔ کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ شعر پڑھنا، یار پریکٹیکل طور پر میں ٹکڑے سرکار کے کھا رہا ہوں، گنبد خضرا سامنے ہے، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اب میں حضرت صاحب وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، تو ایک سید زادے بریلی شریف سے، انڈیا کے، وہ کیونکہ سوشل میڈیا میں بیانات سنتے رہتے ہیں تو وہ شکل سے پہچان لیتے ہیں، وہ آ گئے۔ یار جو حضرات حج عمرہ کر کے آئے ہیں نا، یہ سارے میری بات بڑی توجہ سے سننا، اور جو نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہاں بار بار حاضری نصیب فرمائے، جو ہو آئیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب انہوں نے جو بات کہی، یقین جانو میرے تو دل پر بڑی چوٹ لگی، بڑی چوٹ لگی۔ کہنے لگا حافظ صاحب آپ مدینہ شریف سے پاکستان جا رہے ہو، حافظ صاحب آپ مدینہ شریف سے پاکستان جا رہے ہو، اور پاکستان جا کے میرے نانا کے مدینے کو بدنام نہ کرنا۔ بدنام سے کیا مراد ہے؟ مدینہ شریف سے ہو کر آ کے چھرا پھر اور تیز کر لیا ہے، مدینہ شریف سے ہو کر آیا ہے اور نمازیں نہیں پڑھ رہا، مدینہ شریف سے ہو کر آ رہا تو جھوٹ بول رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے۔ فرمایا مدینے سے آگے اور ہے کون سی جگہ، کہاں جائے گا اگر یہاں آ کر بھی تیری اصلاح نہیں ہو رہی، کہاں جائے گا تو؟ کہنے لگے تجھے چاہیے، اگر پہلے تو بد نگاہی کرتا تھا، اب تیری نگاہ نہیں اٹھ رہی، لوگ کئی آتے ہیں ہویا کیے، بتلا میں جن آنکھوں سے مدینہ دیکھ آیا ہوں اب اسے بد نگاہی کروں، یہ شرم آتی ہے۔ پہلے تو جھوٹ بولتا تھا، گالیاں نکالتا تھا، اب تجھے ہوئے کیا ہوا ہے؟
بتلا میں مدینہ دیکھا ہوں، گالی نکالتے شرم آتی ہے، جھوٹ بولتے شرم آتی ہے. تیری زندگی میں انقلاب آنا چاہیے. اس مرتبہ خاص طور پر کیونکہ یہ سیدوں کا عرس ہے، میں سیدوں کا ذکر کرنے لگا ہوں. اس مرتبہ خاص طور پر وادی حمرہ جانے کا اتفاق ہوا. جب مدینہ شریف سے ہم جاتے ہیں نا بدر کی طرف، غزوہ بدر جہاں، تو راستے میں وادی حمرہ آتی ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ وادی حمرہ وہ وادی ہے جہاں پیر مہر علی شاہ صاحب، آپ نے وہاں قیام کیا تو ان کو میرے آقا کا دیدار ہوا تھا. دیدار کی وجہ کیا بنی یہ بھی سنو. دیدار کی وجہ کیا بنی؟ ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے سفر پیدل اور سواریوں پر ہوتا تھا تو بڑا ایک کٹھن ہوتا تھا سفر. آپ تھکاوٹ کی وجہ سے جسم چور چور تھا، تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی تو پہلی 4 سنتیں آپ نے ادا نہ کی. حالانکہ وہ سنتیں غیر موقدہ ہے، اس کا درجہ نفل کے برابر ہے. اگر کوئی نہ پڑھے تو گناہ گار نہیں ہے، گناہ گار نہ کوئی وعید ہے اس کے اوپر. پڑھ لو گے ثواب ہے، نہ پڑھو گے کوئی گناہ نہیں ہے. جب رات کو سوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا. فرمایا مہر علی تو میری آل میں ہو کر میری سنت چھوڑ دے گا تو پھر امتیوں کا کیا بنے گا؟ تو میری آل میں ہو کر، میرے گھر والا ہو کر میری سنتوں کو چھوڑ دے گا، دوسروں کا کیا بنے گا؟ یقین جانو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی بڑا روئے بڑا روئے. آج ہماری حالت کیا بنی ہے؟ ہم کوئی نیکی کر لینا، مثلا سال میں ملاشری منا لیا، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں میں نے ملاشری منا لیا، اب مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو قطعی جنتی ہو گیا. میں نے حج کر لیا، میں نے عمرہ کر لیا، میں نے حافظ بن گیا ہوں. حافظ قرآن تو 10 بندے خاندان کے وہ جن پر دوزخ واجب ہوگی ان کی شفاعت کرے گا. وہ کہتا ہے پھر مجھے کیا ضرورت ہے؟ آؤ میں اس کے بارے میں آج آپ کو ایک بڑی ایمان افروز بات سناؤں. یار یہ آپ سمجھو کہ میرے دلوں کے اندر کافی دنوں سے خلش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے کوئی راستہ بتلائے، اور پھر جب مجھے اس کا حل نظر آیا تو مجھے بڑا سکون ملا، بڑا سکون. آج میں چاہتا ہوں وہ سکون آپ کو بھی ٹرانسفر کیا جائے. دیکھو بھائی، درود پاک پڑھو گے، حدیث پاک میں جو میرا امتی 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کو 2 انعامات عطا کرتا ہے. پہلا انعام یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا جاتا ہے یہ نفاق سے بری ہے. دوسرا انعام یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا جاتا ہے یہ دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے. پھر فرمایا کہ جو 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نماز جنت کی کنجی ہے.
اور بھائی دیکھو میری بات سنو، اگر انسان اپنی نیکیوں کو دیکھے نا تو دل میں تکبر پیدا ہو جائے گا. تکبر پیدا ہوا تو خطرہ ہے کہیں ایمان ہی برباد نہ ہو جائے. قرآن کہتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین. شیطان نے تکبر کیا، ہو گیا وہ کافروں میں سے. تو آپ کو جب میں اصول بتلانے لگا ہوں، وہ اصول ذرا دلوں پہ نقش کرو. نیکیاں جتنی مرضی کرو، نیکیاں کر کے بھول جاؤ، ارے یاد رکھنا ہے تو اپنے گناہوں کو سامنے رکھا کرو. نیکی کر کے کبھی فخر محسوس نہ کرو، مطمئن نہ ہو. یا سب سے پہلی بات ہے، ہم نے نیکی کی، اللہ کی مرضی قبول کرے جا، اور پھر ہم یہ جو نیکی کی ہے ہو سکتا اس میں دکھاوا ریاکاری آ جائے. آج تو ہمارا عمل کوئی دکھاوے سے خالی ہے ہی نہیں ہے. ہم تو مدینے شریف بھی جاتے ہیں، ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے، لوگوں کو بتلاؤں میں اس سے مدینے پہنچا ہوا. یار یہ کیمرہ پکڑنے کا وقت ہے کہ آنسو بہانے کا وقت ہے یار؟ وہاں جا کے بھی تجھے یہی یاد آ رہا ہے. کہیں صدقہ خیرات دینے لگا ہے تو تصویریں بنوا رہا ہے. اور پھر بھائی ہم نے جو بھی نیکی کی ہے، کیا ہماری کمائی حلال کی ہے؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میری کمائی 100% حلال کی ہے؟ تو مطمئن کیوں ہو رہا ہے؟ جو بھی نیکی کرو اس کو کنویں میں ڈالتے جاؤ، نیکی کر کے بھولتے جاؤ، اور گناہوں کو ہمیشہ سامنے رکھو اور اس پہ آنسو بہاؤ، یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میرے گناہ معاف کر دے. یہی اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں اطمینان قلب کے لیے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے ولی کامل. اب سفیان ان کا نام ہے اور سور کا لفظ ساتھ لگایا ہوا ہے. سور کا مطلب ہوتا ہے بیل، ڈنگر. اللہ کے ولی کے نام کے ساتھ ڈنگر کا لفظ. کسی نے پوچھا حضرت صاحب یہ ڈنگر کا لفظ کیوں ساتھ لگایا ہے؟ حضرت جی بات بڑی توجہ سے سننا، اللہ کرے میری بات دل پہ چوٹ کر جائے. فرمان لگے ایک مرتبہ میں مسجد میں داخل ہونے لگا، میرا دھیان کسی اور طرف تھا، بھولے سے میں نے دایاں قدم رکھنے کے بجائے الٹا قدم اندر رکھ دیا. بھولے سے سرکار کی ایک سنت چھوڑی. فرمانے غیب سے فوراً ندا آئی، اے سفیان تو سور کا سور ہی رہا ہے، تو ڈنگر کا ڈنگر ہی رہا ہے، تجھے ہمارے گھر میں داخل ہونے کا ادب نہیں ہے. حضرت صاحب اتنا روئے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے لوگوں نے پوچھا آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے میں نے سرکار کی ایک سنت بھولے سے چھوڑی، اللہ تعالیٰ نے میرا نام انسانوں کی لسٹ سے نکال کر حیوانوں کی لسٹ میں داخل کر دیا، تو میں روؤں نا اس پہ. اور یہیں پر بات بس نہیں کی، روتے بھی رہے اور اپنے نام کے ساتھ سور کا لفظ لگا لیا تاکہ ساری زندگی مجھے احساس ہوتا رہے میں نے ایک سنت جو ہے بھولے سے چھوڑی تھی. اور پھر جو کپڑا سلاتے اس پر نقش کروا لیتے کہ میں نے ایک سنت چھوڑی تھی تو مجھے سور کہہ کے پکارا گیا تھا. انہوں نے اپنی نمازوں کو یاد نہیں کیا،
اپنے روزوں کو یاد نہیں کیا، اپنی کتابوں کو یاد نہیں کیا، تبلیغ کو یاد نہیں کیا، رات ساری نفل پڑھے وہ یاد نہیں کیے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہے۔ حضرت قبلہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت صاحب آپ بہت بڑے ولی کامل، یعنی مفتی اعظم پاکستان تھے، حزب الاناف والے۔ الحمدللہ مجھے ان کی صحبت ملی، بلکہ مجھے تو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ سید صاحب کی کوئی کرامت، تو میں کہتا ہوں بھائی میں کرامت تمہارے سامنے موجود ہوں۔ میں حضرت صاحب گورنمنٹ کالج لاہور جی سی اس میں پڑھا کرتا تھا، بی ایس سی میں نے وہاں سے کی 1975 میں، اور سید صاحب قبلہ نے فرمایا بیٹا اب تو قرآن حفظ کر، حفظ شروع کر دیا۔ الحمدللہ یہ ان کی نگاہ عنایت ہے جو میں یہاں بیٹھ کے بیان کر رہا، ان کی نگاہ عنایت ہے۔ آپ کے والد صاحب قبلہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دہلی دروازے کے اندر پرانا حزب الاناف، وہاں پر ان کا مزار شریف ہے۔ یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، منچار کی آمد، مکی کی آمد، رجپال کی آمد، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم۔ تمام احباب تشریف رکھ کے بیٹھ جائیے جی، سارے احباب بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سارے احباب بیٹھ جاؤ، فوراً بیٹھ جاؤ جی سارے احباب، اللہ تعالیٰ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جزاک اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سید صاحب قبلہ کے والد صاحب کا عرس شریف تھا، 22 رجب کو ان کا عرس ہوتا ہے۔ تو سید صاحب جب تشریف فرما ہوتے تو عرس کی بہار ہی کچھ اور ہوتی تھی۔ بہرحال عرس کے بعد نا سید صاحب قبلہ اوپر ایک کمرہ تھا، وہاں تشریف لے گئے، اور کچھ معززین علاقے کے ان کے ساتھ ان کو کھانے کے لیے دعوت دی گئی۔ اچھا یوں سمجھیں کہ کنالی کے اندر چاول تھے تو سب ہاتھ سے کھا رہے تھے۔ حضرت صاحب بڑی توجہ سے سننا ذرا بات، میں چند منٹ کی گفتگو، کیونکہ حضرت صاحب کا انتظار تھا، تشریف لے آئے، بیان تو ان کا ہونا، میں نے تو بس ایسے وقت پاس کرنا تھا۔ سارے نا وہ ہاتھ سے چاول کھا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ایک کو پیاس لگی، اس نے الٹے ہاتھ سے پکڑ کر گلاس پانی پینا چاہا، سید صاحب قبلہ نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمان لگے بھائی الٹے ہاتھ سے کھانا، الٹے ہاتھ سے پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ یار ناراض نہ ہونا، آج ہمارے ہاں عموماً یہ دستور چل رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے چائے پینے، الٹے ہاتھ سے بسکٹ کھا رہے، الٹے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑا ہوا ہے، الٹے ہاتھ سے چائے پینے، سیدھے ہاتھ سے بسکٹ کھا رہے۔ بھائی کھانا بھی سیدھے ہاتھ سے چاہیے اور پینا بھی سیدھے ہاتھ چاہیے۔ اچھا سید صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا، بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سرکار کی سنت ہے؟ وہ کہنے لگا شاہ صاحب مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن دائیں ہاتھ کے ساتھ سالن لگا ہوا تھا، چاول کھا رہے تھے نا، تو میں نے سوچا کہ دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑوں گا تو گلاس خراب ہو جائے گا، اسی لیے الٹے ہاتھ سے پکڑ کر پینے لگا۔ اب کوئی ہمارے جیسا ہوتا کہتا ہے واہ واہ شاباش شاباش شاباش، ماشاء اللہ بڑا نفاست پسند ہے، بڑا صفائی پسند ہے، دیکھو اس نے گلاس کو خراب نہیں ہونے دیا۔ لیکن جن کے دلوں میں میرے آقا کا عشق ہوتا ہے ان کا جواب سنو،
فرمانے لگے بھائی دانے ہاتھ سے پکڑ کر تم گلاس پانی پیو گے، گلاس خراب ہوگا یہ دھل کے صحیح ہو جائے گا، اور الٹے ہاتھ سے پکڑ کر پانی پیا جو دل پر داغ لگا وہ نہیں دھل سکے گا۔ میں ایک ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کرنے لگا، یہ وہ بزرگ اسی جن کی ایک سنت چھوٹ جائے پریشان ہو جاتے، آج ہمارے فرائض چھوٹ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں، کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ لو حضرت صاحب میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لانے لگا ہوں۔ میرا ایک کلپ، میرے نا بیانات یوٹیوب پر فیس بک پر الحمدللہ پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں، ایک کلپ ایسا تھا جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گئے۔ وہ کلپ آج بھی آپ جائیں گے نا، سرچ کریں گے، میرا نام لکھا حافظ حفیظ الرحمان قادری رضوی، تو کلپ کا ٹائٹل ہے مہمان کی 3 قسمیں۔ مہمان کی کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم مہمان آ جائے ہم کہتے ہیں جاوے نا، اور بیٹھ جاؤ بابا جی چلے ہی جانا، ایڈی کادی کھا لیے اور چاہ پی کے جانا، روٹی کھا کے، یعنی میں کہتا ہوں آ گیا تو جاوے ہی نا، یہ مہمان کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم آ گیا میں کہتا جلدی جاوے، اچھا یار کو ضروری گل ہوئی تو فون تے کر لی نکلو فٹافٹ۔ تیسری قسم میں کہتا میرے گھر چ وڑے ہی نہ۔ مہمان دیا کنیا قسم نے؟ پہلی قسم آ جائے تو اسی کہنے دوجی قسم آ گیا اسی کہنے فٹافٹ، تیجی قسم سے کہنے ساڑھے گھر چ یار یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ ایسی اللہ دے گھر چ مہمانوں دی کیڑی قسم آ رہی ہے؟ اگر مسجد میں آ گیا ہے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا، یا تو جانتا نہیں حافظ جی میں تسبیح پڑھ لوں، میں درود پاک میں ذکر اذکار کر لوں، اس کا مطلب یہ رب کہتا ہے تو اور بیٹھ جاؤ، بیٹھ جا اور بیٹھ جا اور بیٹھ جا۔ اور اگر آیا مسجد میں جلدی چھونگے مار کے وہ بھاگ کے گیا ہے، مولوی سے لڑ پیا، مولوی تان شرم ہی نہیں آتی، ایڈیاں لمبیاں رکعتاں تان تے کام ہی کوئی نہیں، جلدی ٹھونگے مار کے وہ گیا۔ سمجھ جاؤ رب تعالیٰ نہیں چاہتا یہ میرے گھر میں زیادہ دیر بیٹھے، نکلے فٹافٹ۔ اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں وہ اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اپنی قسمت پر آنسو بہائے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس قدر گر گیا ہے، رب تعالیٰ اس سے اس قدر ناراض ہو گیا ہے کہ اس کو اپنے گھر میں داخل ہونا پسند کر ہی نہیں رہا ہے۔ حضرت صاحب میرا عقیدہ ہے مسجد میں بندہ اپنی ہمت سے نہیں آتا، رب کی توفیق سے آتا ہے۔ ورنہ دیکھا جائے آج جتنی سہولتیں ہماری مسجدوں میں ہیں عام گھروں میں نہیں ہیں، کارپیٹ بچھے ہوئے، پنکھے لگے ہوئے، اے سی لگے ہوئے، گرم ٹھنڈے پانی کا بندوبست ہونا تو چاہیے، پورا پنڈ مسجد آ جاوے، لیکن آتا وہی ہے جس کو ہائے ہائے ہائے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور واقعہ سنا دوں۔ ایک بندہ تھا نا نمازی پرہیزگار، اپنے سیٹھ کے ساتھ سفر کرتا جا رہا تھا، چلتے چلتے نماز کا وقت ہو گیا، کہنا سیٹھ جی نماز پڑھ لیے، وہ کہنے لگا مسجد آئی تے پڑھ لے، چلے چلے مسجد بھی آ گئی، سیٹھ باہر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جاؤ جا کے نماز پڑھ لو۔ اندر نماز پڑھنے آیا، نماز میں سرور آیا، کوئی لیٹ ہو گیا، وہ باہر کھڑا پریشان ہو گیا، باہر سے آواز کیا دیتا ہے، اوئے اور تو باہر کیوں نہیں آ رہا ہے، اور تجھے کس نے اندر پکڑ لیا ہے، کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ کہنے لگا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا مجھے باہر نہیں آنے دے رہا۔ یار میں نا ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ سمجھتے ہو میں مہمانوں کی دوسری قسم میں ہوں یا تیسری قسم میں، تو آؤ رب سے صلح کر لو۔ آج رب تعالیٰ صلح کے لیے تیار ہے۔
مر گئے تو پھر کہو گے رب صلح کر لے، تو پھر رب نے نہیں مانا۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب رب سے صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ آؤ میں صلح کا طریقہ آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے بتلاؤں۔ سورہ فرقان 19واں پارہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جو بندہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور پھر نیک عمل بھی شروع کرے، کیا کرے؟ اب اس کو کر لیں پھر بعد میں بیان ہو جائے گا۔ یار یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا سا صبر کر لیں۔ آپ پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں ذرا تھوڑی دیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، انور من نور اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چلو حافظ صاحب کا نکال لو توبہ، سویرے پھر چھڑا تیز کر لویں گے۔ یہ توبہ نہیں، یہ مذاق کر رہا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ تو گناہوں سے ایسے باہر آ جا جیسے بھینس کے تھنوں سے دور باہر آیا ہے۔ دوبارہ داخل کرنا ناممکن ہے۔ اگر تو پہلے جھوٹ بولتا تھا اب جھوٹ چھوڑ دے، شراب پیتا تھا شراب چھوڑ دے، پکے سگریٹ پیا چھوڑ دے، ماں باپ کی نافرمانی کا چھوڑ دے، نماز میں سستی چھوڑ دے، اب دوبارہ پلٹ کر اس طرف نہیں جانا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ سنو، فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل شروع کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ تو توبہ میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ تو آؤ پھر آج ہم مل کے توبہ کر لیں کہ مالک مولا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا میں آ کر ہم تیرے محبوب کے نقش قدم پر چلتے، لیکن ہم نے دنیا میں آ کر شیطان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ آج ہمیں پتہ چلا شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام تو جہنم ہے اور ہم دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کی توبہ قبول کر لے۔ اونچی آمین کہہ دو۔ اور آئندہ ہم عہد کرتے ہیں کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن کے رہیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، نیکیاں کریں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ یا اللہ تو ہم سب کو ہمارے اس وعدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک حضرت صاحب فیصلہ میں نے آپ سے کروانا ہے۔ مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اونچی بولو ذرا۔ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو بھائی الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ حضرت جی بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولیں گے؟ آپ بتلیں چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہے ہیں؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہے ہیں؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اگر نہیں کر سکتے تو بھائی پھر جنت کا بندوبست کرو۔ ایک حضرت صاحب آپ بتلائیں کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں بتلا دوں۔ تالے کے اندر اصل میں لیور ہوتے ہیں،
جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا، ایسا ہی ہے نا؟ تو آؤ سید صاحب کے عرس پر آنے والوں، آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام ذرا اونچی آواز سے بولو، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا جی؟ 2 سے، 3 سے، 4 سے تو کھل جائے گا، کم کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی؟ سب کی نہیں آواز آ رہی، یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں؟ حافظ 5 پڑھیں گے کیسے؟ چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی؟ اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ، نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو۔ یار ایمانداری سے بتاؤ، ہم سارے نمازی بن جائیں، سید غضنفر شاہ صاحب کی روح کتنا خوش ہو جائے۔ یہ ہے عرس میں آنے کا مقصد، یہ نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیا، ہاتھ ہلائے، لنگر کھاتا تے مچھاں نوں تا دیں دے آؤ گئے۔ یہاں آؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔